نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ اعراف چل رہی ہے اور اس آیت مبارکہ میں دلائل توحید کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کیا ہے۔ اللہ تعالی کو پہچان لو تاکہ پھر اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے۔ بار بار قرآن مجید میں توحید کے دلائل کو بیان کیا گیا، اللہ تعالی کی قدرتوں کو بیان کیا گیا تاکہ اللہ تعالی کی عظمت، محبت انسان کے دل میں بیٹھ جائے، اور جب کسی کی عظمت اور محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر آدمی اس کو راضی کرنے میں لگتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے میں اسے راضی کروں۔ تو محبت کے اسباب کیا ہیں؟ کس وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے؟ تو اس اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کی عظمت، محبت، کسی کی عظمت اتنی دل میں بیٹھ جائے اور اس کی خوبیاں اتنی زیادہ ہوں کہ اس کی طرف طبیعتوں کی رغبت ہو، میلان ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ایسی قدرت والی ذات سے تمہیں محبت ہونی چاہیے اور قلبی لگاؤ ہونا چاہیے، اور یہ قلبی لگاؤ اور یہ محبت تمہیں اطاعت پر ابھارے۔ اگر تم اطاعت نہیں کر رہے تو معلوم ہوا کہ محبت میں کمی ہے۔ محبت میں کمی یہ اطاعت سے محروم کرتی ہے، اور محبت میں زیادتی اطاعت میں آگے بڑھاتی ہے۔ اور عظمت یہ بھی اطاعت پر ابھارتی ہے۔ کسی کی عظمت دل میں ہو تو آدمی اس کی مانتا ہے، اور اگر اس کی عظمت دل میں نہ ہو تو پھر اطاعت نہیں کرتا۔
تو بار بار دلائل قدرت بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ پھر اطاعت آسان ہو جائے، حکم کو ماننا آسان ہو جائے۔ ایک علاقے میں ایک بہت بڑے ایس پی صاحب جنگل میں گئے، اور وہ جنگل ان کی حدود میں تھا، شکار کے لیے گئے۔ ایس پی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، کتنے بڑے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، جو چاہے کرے، جہاں چاہے ریڈ مارے، جہاں چاہے کسی کو گرفتار کر لے، اس کو اختیار ہوتا ہے۔ تو ایس پی صاحب اپنے علاقے ہی کی حد میں چلے گئے جنگل میں شکار کے لیے، اپنی جیپ یہ خود ڈرائیو کر رہے تھے، اور اتفاق سے اپنی جیپ میں اکیلے تھے اور دوسرے ساتھی بھی ساتھ تھے۔ وہ کسی جانور کے پیچھے جب دوڑے گاڑیوں سمیت تو جنگل بیابان تھا، بھٹک گئے راستہ، ساتھی آگے پیچھے، خود بھی آگے پیچھے۔ اب بھٹک گئے تو پریشان، کیا کریں، راستہ کوئی نہ ملے۔ بہرحال گھومتے گھامتے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچے، جہاں لوگ اتفاق سے اس دوران ان کی گاڑی کو پنکچر ہو گیا۔ اب پنکچر شدہ گاڑی کیسے چلے، بڑی مشکل میں آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ دور ایک گاؤں ہے اور وہ ہوٹل بھی ہے۔ بہرحال کسی طرح پہنچے، گاڑی بھی آخر جواب دے گئی چلنے سے تو روک دی، اور ہوٹل تک آئے پیدل۔ اب کوئی کسی کی شناسائی نہیں کہ یہ ایس پی صاحب ہیں، کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی معرفت نہیں، کوئی تعلق نہیں، کسی کے دل میں ان کی عظمت نہیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ اب یہ وہاں ہوٹل میں آ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھائی میری گاڑی کو ذرا دھکا تو لگا دو، مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں لگاتے۔ اور منتیں کر رہے ہیں، کبھی پیسے لے لو، کبھی پیسوں کے محتاج نہیں ہے، پیسے دے کر بھی کوئی کام نہیں کر رہا۔ اب پریشان کہ اتنے میں اسی گاؤں کا کوئی آدمی انہی ایس پی کے دفتر میں چپڑاسی، اس نے کہا ارے ایس پی صاحب آئے ہیں۔ وہ تو دوڑتا ہے، سر آپ کیسے، سر آپ، سلوٹ مارا، اور اس کے سلوٹ مارنے کو دیکھ کر سارے لوگ ششدر رہ گئے کہ بھئی یہ کیا ہے، بھئی ایس پی صاحب ہے۔ اب تو بھئی چینج ہو گیا، معاملہ ہی تبدیل ہو گیا، اور وہ اب کہہ نہیں رہے ایس پی صاحب کہ میری گاڑی کو دھکا دو۔ او جوان بھاگتے گئے، سارا گاؤں جمع ہو گیا، کوئی ایس پی صاحب کو لسی لا کے پلا رہا ہے، کوئی چائے لا کے پلا رہا ہے، کوئی کرسی لا کے بٹھا رہا ہے، کہ سر یہاں بیٹھیں، سر یہاں بیٹھیں، سر یہاں بیٹھیں۔ اور بھائی ایس پی صاحب کی گاڑی کو دھکے لگا کر وہ اس کے پاس لے گئے، میکینک کے پاس، اور وہاں جا کے اس کی گاڑی صحیح کروائی، اور پھر لائے اور لا کر قریب کی کہ سر آپ کی گاڑی صحیح ہو گئی، آپ بیٹھ جائیں، اور کہیں تو ہم ڈرائیو کریں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک لمحے میں تبدیلی آ گئی۔ وہ تبدیلی عظمت کی تھی۔ جب اس فرد واحد کی عظمت دل میں نہیں تھی تو پہچان نہیں تھی تو اطاعت نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے پہچان ہو گئی تو عظمت آ گئی، اطاعت آ گئی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہ پہچان کرائی جا رہی ہے کہ کس ہستی کے ماننے والے ہو، کس ذات کو مانتے ہو، جو ہر لمحے تمہارے کام بنا سکتا ہے۔ تو اس سے اتنا تعلق ہو جائے کہ پھر دنیا کی کسی چیز کی طرف رغبت ہی نہ ہو، دنیا کی کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ وہ یوں سمجھے کہ یہ اگر پریشانی ہے بھی تو دوست کی طرف سے ہے۔ ایک مقام ہوتا ہے مقام خلت، اس میں آدمی اپنے محبوب کی محبت میں ایسا فنا ہوتا ہے
کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب حال چونکہ محبوب کی طرف سے آیا ہے تو مجھے درخواست کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، وہ اللہ نے بھیجا ہے، فرمایا نہیں اللہ نے نہیں بھیجا، تو بس ٹھیک ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ مقام مل جاتا ہے، تعلق اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر درخواست کرنے کو بھی جی نہیں کرتا کہ اگر وہ اس حال میں رکھتے ہیں تو ہم اس میں بھی راضی ہیں، کیونکہ وہ راضی ہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، تو وہ راضی ہیں تو ہم راضی ہیں، بس اپنی مرضی کو ان کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں۔ یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ کب آتا ہے؟ جب عظمت اور محبت دل میں آ جاتی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبتوں کو دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے تاکہ پھر اطاعت کرنا آسان ہو جائے۔ جب عظمت اور محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اطاعت میں مزہ آتا ہے، پھر اطاعت میں لطف آتا ہے، پھر اطاعت بوجھ نہیں لگتی۔ پھر حضرات صحابہ کرام فرماتے تھے کہ بھئی انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں دنیا کے چھوٹنے سے نہیں رو رہا، وہ جو گرمی کی شدت میں روزے کی حالت میں پیاس لگتی تھی وہ مزہ چھوٹ رہے ہیں، وہ مزہ چھوٹنے پہ رو رہا ہوں کہ اس سے میرے محبوب کتنے خوش ہوتے تھے۔ تو پھر دنیا کی جو مشقتیں ہوتی ہیں اس میں لطف آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے کہ بھئی چونکہ وہ ان کی رضا کے مطابق ہے، وہ اس پر راضی ہیں، تو بس پھر مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے بار بار یہ آیتیں لا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبتوں کو دل میں بٹھایا جا رہا ہے کہ اتنی محبت بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کی، اتنی عظمت دل میں راسخ ہو جائے کہ پھر اطاعت کرنا آسان ہو جائے، بلکہ اطاعت میں مزہ آنے لگے، اور اطاعت کے اندر جو مشقت ہے وہ بالکل محو ہو جائے، زائل ہو جائے، مشقت کی طرف توجہ ہی نہ ہو، بلکہ اس مشقت میں لطف اور مزہ آنے لگے۔ تو یہ تعارف کروایا جا رہا ہے کہ ان ربکم، بے شک پکی بات ہے، حقیقی بات ہے اور یقینی بات ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے قرار پکڑا، قیام فرمایا تخت پر۔ یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ رات کو ڈھانپ دیتے ہیں دن پر، یطلبہ حثیثا، اور یہ رات بہت تیزی سے طلب کر لے، دن بہت تیزی سے رات کو طلب کر لیتا ہے، رات بہت تیزی سے دن کو طلب کر لیتی ہے، تھوڑی سی دیر میں دن ختم ہو جاتا ہے، تھوڑی سی دیر میں رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یطلبہ حثیثا، یہ رات اس دن کو طلب کرتی ہے بہت جلدی جلدی۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا، غور سے سن لو، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ساری تخلیق ہے، اور ساری تخلیق میں جو امر چل رہا ہے وہ بھی اسی ذات کا چل رہا ہے۔ تبارک اللہ، بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ تعارف کرایا گیا۔ پھر یہ بات سامنے آئی تھی کہ رب کس کو کہتے ہیں، اس پر تفصیلی بات آئی۔ ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہے کن فیکون، کہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے فرماتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر 6 دن کی اتنی لمبی داستان کیوں ہوئی، 6 دن کیوں لگائے گئے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے، یہ بات بتلانے کے لیے ہے کہ ہر کام نظم و ضبط سے ہو، ہر کام ترتیب سے ہو، ہر کام قرینے سے ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ایک لمحے میں زمین اور آسمان کا وجود عطا فرما دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو لانے میں 6 دن لگائے، اپنی مخلوق کو تعلیم دے دی کہ سب کام ترتیب سے ہوں، نظم و ضبط سے ہوں، جلد بازی نہ ہو، بے تکا نظم نہ ہو،
بد نظمی نہ ہو، بد انتظامی نہ ہو، ہر کام سلیقے سے ہو، ہر کام قرینے سے ہو، ہر کام ترتیب سے ہو۔ لہٰذا دیکھیے نماز میں کیا سکھایا جا رہا ہے، نماز میں پوری زندگی سکھائی جا رہی ہے، زبان کیسے استعمال کرنی ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے۔ آنکھوں کا استعمال بتایا کہ کس وقت کیسے استعمال کرنی ہے، کس وقت کہاں استعمال کس وقت کس طرح استعمال کرنی ہے۔ ہاتھوں کا استعمال، پاؤں کا استعمال، جسم کے ہر حصے کا استعمال نماز میں بتایا۔ تو یہ ترتیب زندگی سکھائی، اور یہ بتایا کہ جو ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے کرو، یہ نہیں کہ پہلے رکوع کر لیا، پہلے سجدہ کر لیا پھر رکوع کر لیا، یہ نہیں، ہر چیز ترتیب سے، ہر چیز سلیقے سے، ہر چیز قرینے سے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے فی ستۃ ایام کے ذریعے کہ 6 دن میں اللہ نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا۔ ہر کام نظم و ضبط سے، صبح اٹھنا ہے کیا کرنا ہے، کبھی اٹھ رہے ہیں 6 بجے، کبھی اٹھ رہے ہیں 10 بجے، کبھی اٹھ رہے ہیں 12 بجے، کوئی نظم ہی نہیں۔ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھ رہے، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی تلاوت نہیں ہو رہی، کبھی جو ہے من میں آیا تو کچھ کر لیا، کچھ نہیں کیا، یعنی ایک بے تکی بے نظم زندگی، یہ صحیح نہیں ہے۔ سارا نظام کائنات ایک نظم و ضبط سے چل رہا ہے، تو انسان کی یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی، یہ بھی نظم و ضبط سے ہو۔ کبھی 2 بجے سو رہے ہیں، کبھی 10 بجے سو رہے ہیں، کبھی 12 بجے سو رہے ہیں، کوئی نظم نہیں۔ کبھی رات کی روٹی 1 بجے ہو رہی ہے، کبھی 7 بجے ہو رہی ہے، کبھی 8 بجے ہو رہی ہے، کبھی صبح کا ناشتہ 7 بجے ہو رہا ہے، کبھی 12 بجے ہو رہا ہے، کبھی 10 بجے ہو رہا ہے، کوئی نظم نہیں۔ تو جب ایسی بد نظمی والی آدمی زندگی گزارتا ہے تو پھر اسے برکت نظر نہیں آتی، اس کا کوئی کام سلیقے کرینے سے نہیں ہوتا۔ اور یہی 24 گھنٹے ہمارے اکابر اور اسلاف بھی گزار گئے اور گزار رہے ہیں، اور اسی 24 گھنٹوں میں وہ کام کر رہے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ 24 گھنٹے میں کیا کیا کر گئے۔ ہمارے شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی 24 گھنٹے گزار رہے ہیں، ایک ایک لمحہ ایسا تول تول کر گزار رہے ہیں کہ کوئی لمحہ زندگی کا ضائع نہیں جا رہا، غفلت میں نہیں جا رہا۔ مسجد سے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اسی دوران کوئی لوگ آ گئے ملاقات کرنے تو سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، حال احوال ہو رہے ہیں، طبیعت پوچھی جا رہی ہے، مزاج پرسی ہو رہی ہے، اور معمول بھی چل رہے ہیں۔ ادھر خاموش ہوئے، ادھر ان کی اعمال شروع ہو گئے، گھر تک پہنچے، دروازے پر پہنچے، مسکرا کر مصافحہ فرمایا اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ ہم نے خط لکھا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی بہت سے مہمان آتے ہیں، اب مہمان آتے ہیں تو مہمان کا بھی حق ہے، اس کی خدمت کی جائے، اس کے ساتھ رہا جائے اور اچھے انداز سے پیش آیا جائے۔ تو جب ہم مہمان آتے ہیں تو ہمارا سارا نظام معمول بگڑ جاتا ہے، جس وقت جو پڑھنا ہے، جس وقت جو عمل کرنا ہے، جو سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اگر مہمان کو سنبھالتے ہیں تو نظام گڑبڑ، اور نظام کو سنبھالتے ہیں تو مہمان کی حق تلفی، وہ کہتا ہے یار ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور یہ ہمیں گھاس ہی نہیں ڈال رہا، ہمیں منہ ہی نہیں لگا رہا۔ تو حضرت اس میں اعتدال کیسے ہو؟ اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی، اور آپ کے پاس تو ساری دنیا سے مہمان آتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کہاں کہاں سے ملاقاتیں ہیں۔ تو عجیب جواب فرمایا کہ بھائی مہمان سے ہنستے چہرے کے ساتھ ملنا اس کا حق ہے، وقت ضائع کرنا اس کا حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھے ایران توران کی لگا رہے ہیں باتیں، ایران توران میں لگنا یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ مہمان کا حق نہیں ہے۔ مہمان کا حق اس سے اچھے انداز سے ملنا ہے۔ اب اتنے مشغول آدمی، رمضان میں جب ہمارا ان کے پاس جانا ہوتا ہے تو نماز کے بعد جب گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ارے بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کھا پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے، کھانا صحیح ہے، افطاری صحیح مل رہی ہے نہیں مل رہی، پوچھ رہے ہیں۔ یعنی اتنا مشغول انسان، مہمان آیا ہوا ہے تو ہم اکیلے مہمان نہیں ہوتے، 20-85 مہمان ہوتے ہیں، سینکڑوں مہمان ہوتے ہیں، ہر ایک سے ارے بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بھائی تولیہ وولیا ہے تمہارے پاس، ضرورت ہو تو بھیج دوں گھر سے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے پوچھ لینا۔ اب یہ سب باتیں مہمان کا حق ادا ہو رہا ہے، حق تلفی نہیں ہو رہی، اور وقت بھی بچایا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے حال احوال بھی، ارے بھائی کسی چیز کی ضرورت ہو بے تکلف بتا دینا، ارے بھائی کھانا پینا صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کسی چیز کی ضرورت ہو بتاؤ،
اب یہ ساری چیزیں بھی پوچھ رہے ہیں اور گھر کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور تھوڑا سا خاموشی ہوئی تو اپنا ذکر شروع کر دیا، اپنا معمول پورا کر لیا۔ یہ ہے قیمتی وقت بنانا۔ ہم نے دیکھا مزار علوم میں تشریف لائے تو واپسی جا رہے ہیں، سب لوگ مصافحہ فرما رہے ہیں، ناشتہ ساتھ کیا تھا، ناشتے کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، ہنسی مذاق ہوتا رہا، لطائف سناتے رہے، لطیفے بھی سنتے رہے، سناتے رہے، بڑا عجیب منظر۔ اب حضرت جا رہے ہیں، کار میں بیٹھے، کار کا دروازہ بند کیا، اپنے خطوط نکالے اور جواب لکھنا شروع ہو گئے۔ اب کام شروع ہو گیا ان کا۔ جب آئے تھے کراچی سے تو راستے میں جوابات لکھتے ہوئے گئے، جیسے ہی ہم پہنچے حضرت سے ملنے، حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارے بھیا میں نے راستے میں آپ کا جواب لکھ لیا ہے خط کا، وہ فوراً وہ خط نکال کر دے دیا، راستے میں لکھا ہے، کیونکہ راستے میں ہاتھ کے ہاتھ لکھ لیا اور ہاتھ کے ہاتھ دے دیا۔ یعنی وقت کا ضیاع نہیں ہے، یہ ہے نظم و ضبط سے زندگی گزارنا۔ ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا یوسف دیہانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، یا کابر تھے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو صحابہ کو مقام صحابیت کیوں ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ صحابی نہ بن سکا ایمان کی حالت میں۔ تو اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی صحابہ نے دیکھے، اپنائے، قول اور عمل سے امت کو پہنچائے، پھر ان کے بعد والوں نے، پھر ان کے بعد والوں نے، کہ کس طرح وقت کو قیمتی بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک گھر میں کیا تھا؟ ہمارے گھر تشریف لاتے تو گھر کے اندر آ کر اپنے گھر کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیتے، گھر میں آ کر 3 حصے بنا لیتے اوقات مبارکہ کے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کی دل جوئی کے لیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے، ان کے حال احوال لینے کے لیے، کہ پوچھا جائے کہ کیسی ان کا وقت گزر رہا ہے، انہیں کیا ضرورت ہے، انہیں کیا پریشانی ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں۔ ایک حصہ ان کے لیے۔ دوسرا حصہ عبادت اور آرام کے لیے، عبادت اور آرام کے لیے۔ اور تیسرا حصہ مہمانوں کے لیے، کہ جو مہمان آئیں گے، خاص قسم کے مہمان اس وقت آتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخصوص احباب، عمومی احباب تو مسجد میں مل لیتے تھے۔ تو اب یہ لوگ تشریف لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام فرماتے، جو گھر میں ہوتا انہیں کھلاتے پلاتے، باتیں ہوتی، مشورے ہوتے، اور کبھی کبھی اپنے آرام کا وقت بھی ان کو دے دیتے۔ فرض کیجئے 6 گھنٹے گھر میں ہیں، 2 گھنٹے آرام کے تھے، 2 گھنٹے مہمانوں کے تھے، 2 گھنٹے گھر والوں کے تھے، تو اپنا جو آرام والا وقت تھا وہ بھی مہمانوں کو دے دیتے تھے، جو ان کے مشورے ہوتے، ان کی باتیں ہوتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معمول مبارک تھا کہ گھر میں آ کر بھی زندگی کو نظم و ضبط سے گزارتے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ گھر میں آئے تو وہ کپڑے اتار کے لیٹ گئے تو لیٹ گئے، کوئی کام ہی نہیں کرنا، نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ مطالعہ کرنا ہے، نہ بزرگوں کی کتابیں پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا بھائی، کچھ بھی نہیں کرنا گھر میں۔ بھائی گھر میں آ کر نظم و ضبط بنانا ہے کہ گھر میں کیسے وقت گزارا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سامنے ہے، اسلاف کی زندگی سامنے ہے کہ گھر میں کیسے وقت گزارنا ہے اور باہر کیسے گزارنا ہے۔ تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، حضرت مولانا یوسف دیہانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 11 بجے کے قریب دفتر تشریف لاتے، دفتر تشریف لا کر اپنے لکھنے لکھانے کے کام میں مشغول ہو جاتے۔ اس دوران لوگ ملنے آتے، کوئی سوال کرنے آتا اس کے سوال کا جواب دیتے، کوئی ملاقاتی آتا اس سے حال احوال ہوتے، اس کا اکرام ہوتا، اور ساتھ ساتھ اپنے لکھنے لکھانے کا کام بھی چل رہا ہوتا۔ تو لکھنے لکھانے کا کام بھی ہو رہا ہے، ملاقاتیوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، سائلین کے سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، اور کوئی اہم مشورہ کرنا ہوتا، مختلف مدرسے والے آتے، کوئی مدرسے والے حضرت کو اپنی پریشانی بتاتے کہ اتنی پیسوں کی ضرورت ہے، تو حضرت ان کا اکرام کرتے کہ لو بھائی اپنا مدرسہ چلاؤ۔ اب یہ 1 بج جاتا، حضرت کو اطلاع کرتے کہ حضرت 1:30 بجے نماز ہے، تو نماز سے پہلے کھانے کا دسترخوان لگتا، تو حضرت کیا فرماتے، حضرت کے گھر سے سرید بن کر آتا تھا، ایک کٹورا ہوتا تھا، اس میں چمچ ہوتی تھی، بس وہ نکالا، اور وہ جلدی جلدی 2.5 سے 3 منٹ میں دوپہر کی روٹی ہو جاتی حضرت۔ ہم لوگ ابھی آدھی روٹی بھی نہیں کھائے ہوتے،
اور حضرت اٹھ جاتے تو ہم بھی اپنا کھانا چھوڑ کر حضرت کے پاؤں دبانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہوتا تو پھر اس سے گفتگو فرماتے، اب اپنے آرام کا وقت اس کو دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام کا وقت مہمانوں کو دیتے تھے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف بھی حضور کے اتباع میں اب دسترخوان پہ 15 منٹ بھی لگ رہے ہیں تو ہم دعا کرتے کوئی مہمان آئے تو اچھا ہے، کچھ باتیں سننے کو ملیں، اور یہ ذہن میں نہیں تھا کہ حضرت کا آرام ضائع ہو رہا ہے۔ بس یہ اب وہ مہمان آ جاتے تو ان کے ساتھ اپنا آہستہ آہستہ کھاتے، باتیں بھی چلتی، پھر 5 منٹ 7 منٹ کے لیے جا کے کیلولے کی سنت زندہ کرتے۔ ان کا سونا بھی سنت کی نیت سے ہوتا تھا۔ اور پھر ہم لوگ جاتے، اپنا کھانا چھوڑ کر حضرت کے پیچھے حضرت لیٹ جاتے، تھوڑی دیر ہم پاؤں دباتے تو خاموشی سے حضرت لیٹے رہتے، کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر پاؤں دبانے کے بعد فرماتے اب مجھے سونے دو گے کہ پاؤں دباتے رہو گے؟ یعنی پاؤں دبانا بھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں تھا، خدام کی دل جوئی کے لیے تھا کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ مجھے سونے دو گے کہ نہیں دو گے؟ ہم کہ جی حضرت سو جائیں، تو کہ نکلو باہر، پھر سو جاتے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہمیں بھگا دیتے کہ بھائی میں سوؤں گا، بھائی پاؤں دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب بات کہ یہ خدام کی دل جوئی ہو جائے، ان کا دل خوش ہو جائے، وہ تھوڑا پاؤں دبا لیں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، تو سب کی لحاظ فرماتے۔ یہ نبی کا اتباع ہے۔ 10-15 منٹ آرام فرماتے، اذان ظہر ہوتی تو اٹھ جاتے، اور پھر پہلی صف میں 4 سنتیں اطمینان سے پڑھتے۔ ظہر کی نماز ہوتی، ظہر کی نماز کے بعد پھر حضرت دفتر میں تشریف لے آتے، اب پھر لکھنے لکھانے کا کام شروع ہو جاتا، اور اسی دوران چائے آ جاتی تو حضرت لکھ رہے ہیں، ہم پرچ میں چائے بھر کے حضرت کو دیتے اور حضرت اسے جلدی جلدی پی کر پھر لکھنے میں لگ جاتے۔ تو 2 بڑا کپ ہوتا تھا، 3-4 پرچ بن جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی ہم بھر کے دیتے۔ اب ان کو بس میں یہ ہے کہ جلدی جلدی کام ہوتا رہے۔ اور خادم کہتا حضرت یہ 3 بجنے والے ہیں، 3 بجے حضرت کا نیو ٹاؤن میں سبق ہوتا تھا۔ وہ ادھر 5 منٹ رہتے، اپنا کام بند کرتے، فوراً کار میں بیٹھتے، تسبیح نکالتے اور اپنا ذکر شروع اور کار کا سفر شروع۔ نیو ٹاؤن میں جا کے سبق پڑھاتے، سبق کے بعد پھر کار میں بیٹھ کر اپنے کسی نہ کسی وظیفے میں مشغول ہو جاتے اور پھر گھر پہنچ جاتے۔ عصر کی اذان کے وقت پہلی صف میں آ کر اپنی 4 سنتیں اہتمام سے ادا فرماتے عصر کی۔ سارا دن کا مشغول آدمی، بوڑھا آدمی، 65 سال کی عمر، اور اذان عصر کے قریب یا تو اذان ہو رہی ہوتی یا اذان سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے اور پھر 4 سنتیں اہتمام سے پڑھتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں سنتیں چھوڑ دو، ان کی زندگی یہ تھی کہ نہیں یہ پڑھ لو تاکہ کل کو کام دے۔ پھر عصر کے بعد کیا کرتے کہ باہر تشریف لے جاتے، باہر ایک گراؤنڈ تھا، اس میں واک کرتے، اور اس واک کے دوران اتنے لوگ ہوتے کہ کوئی کیا سوال پوچھ رہا ہے، کوئی کیا سوال پوچھ رہا ہے، ایک آگے بڑھتا اس کا سوال پورا ہوتا، وہ ہٹتا دوسرا، وہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے کی واک میں 50-60 آدمی سوالات پوچھ لیتے تھے۔ یہ بھی وقت ضائع نہیں ہوتا تھا، مخلوق خدا کی رہنمائی میں گزرتا تھا۔ ادھر پھر مغرب سے تھوڑی دیر اوپر جاتے، چائے وائے پیتے، مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں آ کر پھر ذکر اذکار میں لگ جاتے، پھر مغرب پڑھتے، پھر اوابین پڑھتے، پھر گھر تشریف لے جاتے، وہاں کچھ کھانا پینا لکھنا لکھانا، اذان عشاء پر پھر مسجد میں، عشاء کے بعد پھر درس کے بعد پھر بیٹھ جاتے، پھر 50-60 آدمی آ جاتے، ان کے مسائل، ان کے سوالات، ان کے جوابات، ان کی رہنمائی، کسی کو کیا وظیفہ دے رہے ہیں، کسی کو کیا، اور پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتی، پھر تہجد میں اٹھ کر اپنے اعمال پورے کرتے۔ تہجد میں روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتے، روز صلاۃ التسبیح تہجد میں۔ تو یہ نظم و ضبط تھا جو یہ حضرات اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ تو 6 دن نظم و ضبط کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو نظم و ضبط سے گزارو، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو۔ آج نظم و ضبط نہیں ہے اس لیے وقت ضائع ہو جاتا ہے، اگر نظم و ضبط ہو تو بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.